یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت حاتم اسم یہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا، آپ کے سامنے ایک بڑھی آئی، مسئلہ پوچھنے لگی تو آپ جس طرح لائبریری کے اندر بیٹھے تھے وہ آئی، آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی، لیکن جب منہ سے آواز نکالنے لگی، مسئلہ پوچھنے لگی، تو کیا ہوا کہ اس بڑھیا سے ایسا معاملہ سرزد ہوا، یعنی ہوا خارج ہو گئی اور آواز کی صورت میں ہو گئی۔ تو اب وہ جب بڑھیا یہ صورتحال کو دیکھتی ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے مجھ سے یہ معاملہ، کہتی ہے بڑھیا سوال کرو کیا کرنا چاہتی ہو۔ اب اس سے وہ زبان سے الفاظ ہی نہیں نکال رہی کہ مجھ سے تو یہ شرمندگی والا معاملہ، ایک تو ہوا کا خارج ہونا، پھر آواز کی صورت میں، تو یہ میں کیسے اب سوال کروں۔ وہ شرم سے سر جھکا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ سوال کر کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے سوال کیا، حضرت حاتم اسم کہنے لگے بڑھیا تو نے جو سوال کیا ہے نا، بول رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں بہرا ہوں، تو جو سوال کر رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں بہرا ہوں۔ تو بڑھیا نے جب یہ جملے سنے تو بڑھیا کا پسینہ خشک ہو گیا، وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا جب مجھ سے یہ ہوا، جب میرے منہ سے نکلنے والی آواز بزرگوں تک نہیں پہنچی تو پھر اب وہ اس خبر کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوا وہ چلا ہوگا۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت سے آپ کا نام پہلے تو حاتم تھے، لیکن آپ نے کہا نا بڑھیا میں بہرا ہوں، تو جس طرح ہم پڑھتے نا سمن بکمن، تو یہ وہ انداز تھا، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو حاتم اسم مشہور ہو گیا کہ یہ بزرگ بہرے ہیں، حالانکہ آپ کو صحیح سنائی دیتا تھا، لیکن آپ جب اس بڑھیا کے سامنے آتے تو یہی کمال دکھاتے۔ آپ فرماتے مجھے میرے سامنے بولنا ہے تو اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ پھر کمال کیا ملا کہ اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، رب ذوالجلال نے مقام اتنا عطا فرمایا کہ جو ان کے قرب میں بیٹھنا تھا پھر وہ مجھتا تھا۔ صوفیاء کا کمال کیا ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ ہمیں آئے، رب کی کسی اور مخلوق تک یہ پریشانی نہ پہنچے۔ تو اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں۔